اس مارکت الآراء کتاب کو لکھنے میں 30 سال کا طویل عرصہ لگا اور اس کا بیشتر حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تحریر کیا گیا۔ تکمیل کے بعد اس پراثر تصنیف نے مصر سے ترکی تک اور امریکہ سے بر صغیر پاک و ہند تک کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس عظیم کتاب کا نام تفہیم القرآن ہے۔ 1972 میں شائع ہونے والا یہ ایک ایسا ادبی شاہکار تھا جس نے جدید ذہن کے اسلام اور قرآن سے متعلق نظریات کو یکسر بدل دیا۔ اردو میں لاکھوں نسخوں کی اشاعت کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا۔ آج یہ آن لائن بھی پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی کئی موبائل ایپلیکیشنز کا بھی حصہ ہے۔ عام فہم ہونے کی وجہ سے طالب علموں کے لیے کشش بھی رکھتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا خصوصیات ہیں جو بے شمار تفاسیر کے ہوتے ہوئے بھی قرآن پڑھنے والوں کو تفہیم القرآن کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تفہیم القرآن کے ذریعے عام آدمی قرآن کے مفہوم و مدعا کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ قرآن جو اثر اس پر ڈالنا چاہتا ہے اسے وہ قبول کرتا ہے۔ جو سوالات اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ مل جاتے ہیں۔ تدبر کے لیے عقل کی گرہیں کھل جاتی ہیں جو عمل کی طرف قدم بڑھانے میں مددگار ہوتی ہیں اور انسان کو اپنی فلاح کا راستہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ جہاں تفہیم القرآن کے مضبوط دلائل کو عقل تسلیم کر لیتی ہے، وہیں اس کتاب میں فقہی اور مسلکی بحث نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک بات جو اس کے مصنف مولانا سید ابوالعلا مودودی کے پیش نظر ہے وہ یہ کہ قرآن کو ایک دعوت اور ایک نظام کے قیام کی جدوجہد کی کتاب کے طور پر پیش کیا جائے۔ صورتوں کے پس منظر اور موضوعات کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا اسے اپنے آپ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تفہیم القرآن انسان اور اس کے مسائل کے درمیان ایک زبردست کنیکشن قائم کرتا ہے، جس کے حوالے سے اس کے مصنف مولانا سید ابوالعلا مودودی نے خود کہا ہے کہ میں نے دنیا کے سارے علوم پڑھے، لیکن جب قرآن کو پڑھا تو پتا چلا قرآن تو سارے علوم کا سرچشمہ ہے۔ یہ تو مسائل حیات کی شاہی کلید یعنی ماسٹر کی ہے۔ تفہیم القرآن آج بھی نئی نسل کی فکری تعمیر کا ذریعہ ہے۔